الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دخله كان آمنا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم صل على ومولانا محمد. اللهم صل على ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. اللهم صل على ومولانا محمد. لجپال جدا رکھوالا اے لجپال جدا رکھوالا اے انہوں کون مٹانے والا اے لجپال جدا رکھوالا اے انہوں کون مٹانے والا اے. ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھانے والا ہے. اللہ مولانا محمد. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین و ناظرین و سامعین اکرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر حج بیت اللہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ خانہ خدا خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا یہ وہ گھر ہے. روح زمین کے اوپر ابھی کوئی گھر نہیں تھا، تو سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا اس زمین کے اوپر وہ کوئی اور گھر نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر ہے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ جو ہے یہ جو اللہ کا گھر ہے یہ انسانوں نے بنایا
یا کسی نبی نے بنایا یا کسی اور مخلوق نے، تو بتایا تھا سب سے پہلے اللہ کے امر و حکم سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے یہ خانہ کعبہ جو ہے اللہ کا گھر بنایا۔ فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، چکر کاٹتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ہند کی زمین کے اوپر جب حضرت آدم کو اتارا تو آپ کے دل میں خیال آیا، تڑپ پیدا ہوئی کہ جب میں آسمانوں میں تھا، جنت میں تھا، تو ہر وقت تسبیح کی آواز آتی، اللہ کے ذکر کی آواز آتی، فرشتے کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی سجود میں۔ تو وہ شوق پیدا ہوا حضرت آدم کے دل کے اندر کہ وہ ماحول مجھے ملے، وہ نظارہ مجھے ادھر بھی ملے۔ تو دعا کی، یا اللہ کوئی ایسا گھر دنیا کے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا، پھر میرا گھر خانہ کعبہ جو ہے اس کو تعمیر کرو۔ اور یاد رکھنا، حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج کیے۔ کتنے؟ 40 حج۔ جو ہند کی زمین کے اوپر آپ تھے، وہاں سے آپ مکہ پاک کی حدود کے اندر جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں سے چلتے ہند سے اور خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا طواف کرتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کتنے حج کیے؟ 40 حج کیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام چلتے تھے، قدم رکھتے تھے، جس جگہ کے اوپر اللہ کے نبی حضرت آدم کا قدم لگتا تھا نا، آدم کے قدموں کے صدقے سے اور برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایک شہر کے اندر تبدیل فرما لیا۔ یعنی جہاں جہاں حضرت آدم کے قدم لگتے گئے، وہاں وہاں شہر بنتے گئے۔ یوں سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لاہور کی سرزمین کے اوپر بھی قدم لگا ہے تو لاہور آباد ہو گیا، فیصل آباد لگا، فیصل آباد آباد ہو گیا۔ جہاں جہاں آج شہر ہیں بڑے بڑے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے صدقے ہیں، وہاں شہر آباد ہو گئے۔ تو پہلی دفعہ گھر بنایا فرشتوں نے، دوسری دفعہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو خانہ کعبہ جو ہے وہ پانی کی وجہ سے خراب ہو جانا تھا، اس کی دیواریں خراب ہو جانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو عمارت تھی نا 4 دیواری، آسمانوں پہ اٹھا لی، اور یہ آج تک ادھر ہی ہے۔ یہ جو بعد میں بنائی گئی ہیں یہ نہیں ہے۔ خانہ کعبہ روایات میں آتا ہے، یہ تبیان القرآن، قرآن کی تفسیر ہے، اگر اس کو پڑھ کے دیکھیں یا دیگر تفسیر، تو خانہ کعبہ 10 دفعہ بنایا گیا۔ کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ جب ہارون الرشید کا دور آیا اور منصور کا دور آیا تو انہوں نے بھی شوق پیدا کیا کہ ہم بھی خانہ کعبہ کو بنائیں ایک دفعہ۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مسئلہ گیا کہ حضور وقت کے بادشاہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خانہ کعبہ شریف کو بنائیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا، آپ فرمانے لگے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ خانہ کعبہ ایک کھیل بن جائے گی، کھلونا بن جائے گا کہ جب جب کوئی نیا بادشاہ آئے گا اس کی یہی تمنا ہوگی کہ میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں خانہ کعبہ، میری دور حکومت کے اندر پھر تعمیر ہو۔
یہ تو خانہ کعبہ کے ساتھ کھیل شروع ہو جائے گا. ہر بندے کی خواہش ہوگی، ہر ملک کے بادشاہ کی خواہش ہوگی کہ ہم بنائیں. آپ نے اجازت نہیں دی. اور یقیناً اگر یہ ایسا ہوتا تو ہر بادشاہ یہی کہتا کہ یار نہیں، پچھلے بادشاہ نے ایسے کیا تھا کام، اس دفعہ میری حکومت ہے تو میں ایسے کرتا ہوں. تو یہ کھلونا بن جاتا اللہ کا گھر. تو اس لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. 10 دفعہ جو تعمیر ہوا خانہ کعبہ، وہ یوں نہیں ہوا کہ 1 سال کے بعد ہو گیا، 2 سال نہ یار، سال گزر جاتے تھے. جب خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتی تھی تو اس وقت جا کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جاتا تھا یا اس کی دیواروں کو مرمت کیا جاتا تھا. تو خانہ کعبہ جو ہے کتنی دفعہ بنایا گیا؟ 10 دفعہ بنایا گیا. طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. وقت گزرتا گیا. پھر ایک قوم آئی، اس نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. پھر حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے قریش والوں نے اس کو تعمیر کیا. اور جب حضور کے دور سے پہلے تعمیر کیا گیا تو کافی عرصہ گزر گیا. تو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے قریش مکہ جو تھے یہ آگے بڑھے کہ اب ہم خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں. لوگ قومیں اکٹھی ہو گئی، ہر قبیلے کے بڑے بڑے جو سردار تھے اکٹھے ہو گئے. خانہ کعبہ کی دیواریں بنا دی گئی. اور ایک روایت میں آتا اس وقت چھت نہیں بنائی گئی. چھت بولو، نہیں بنائی گئی. اب جو حجر اسود پتھر ہے نا جس کو چومتے ہیں، حضور نے فرمایا جس کے لب اس پتھر سے لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو یہ طاقت دی ہے کہ سارے گناہ تیرے چوس کے رکھ دے گا. وہ بلیک کالا ہو گیا یار، پتھر وہ کالا ہو گیا. اللہ کی کالا نہیں تھا، یہ تو ایک نوری پتھر تھا، سفید تھا، دودھ سے زیادہ شفاف تھا یہ پتھر. تیرے اور میرے گناہ چوس چوس کے یہ کالا ہو گیا. اور کالا ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر اللہ نے یہ کوالٹی، یہ ایک چیز رکھی ہے کہ آج بھی میرے جیسا اور آپ جیسا گناہگار شخص صرف لب لگا لے، اگر لب نہیں بھی لگا لیتا، دور سے اشارہ بھی کر دے اس طرح، تو پھر بھی یہ تمہارے گناہوں کو چوس لے گا. اس لیے تو حضور نے فرمایا جب بندہ خدا خانہ کعبہ کے اندر جاتا ہے اور کعبہ شریف کے طواف کرتا ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں حاجی صاحب حج پہ گئے ہیں جی، لوگ کہیں جی پچھلے سال بھی گیا حاجی، اس دفعہ بھی گیا جی، ہر سال عمرے پہ، اللہ کی رضا کے لیے. حضور نے فرمایا جب وہ طواف مکمل کر لے تو گویا گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے. اتنی پاکیزگی. تو خانہ کعبہ جب قریش والوں نے بنانا شروع کیا، دوسری لوگ بھی آ گئے، تو حجر اسود جب لگانے لگے اختلاف پیدا ہو گیا. ایک بڑا کہنے لگا جی حجر اسود میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا، دوسرا کہنے لگا جی نہیں میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا. اسی طرح اگر مثال کے طور پہ 40 سردار تھے تو 40 سرداروں کے اندر یہ اختلاف شروع ہو گیا. ہر سردار کی یہی خواہش تھی یہ جنتی پتھر جو ہے اس کو میں کعبہ کی دیوار کے اندر جو ہے وہ لگاؤں. اختلاف پیدا ہو گیا. جد امجد کملی والے محبوب مصطفیٰ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد، آپ فرمانے لگے ٹھہرو یار، میں فیصلہ نہیں کروں گا، آپ نہیں فیصلہ کریں گے. سنو، سب سے پہلے کل صبح کے وقت جو بھی بندہ اس مسجد کے اندر پہلا قدم رکھے گا نا، حجر اسود جو ہے وہی اپنے ہاتھوں سے لگائے گا. اب دور تھا حضور کا، کملی والے محبوب کا دور ہے. صبح کا وقت ہوا تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام کے اندر قدم رکھ دیا. اب لوگ عش کر کے اٹھے،
یہ تو صادق اور امین ہے، ہم ان کے فیصلے کو برحق مانیں گے، بس یہ فیصلہ کر دیں۔ وہ جو 40 سردار تھے نا جن کے اندر اختلاف تھا، میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا، وہ سر خم ہو گئے، حضور آ گئے، بس انہوں نے جو فیصلہ کیا ہمیں قبول ہے۔ اب دیکھیں میرے اور آپ کے آقا و مولا کملی والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں اور آپ کا مقام دیکھیں، آپ کی ذہانت دیکھیں۔ اب 40 سردار، مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، 40 سردار تھے۔ اب ہر سردار کی یہ خواہش تھی، یہ حجر اسود ہے میں لگاؤں۔ اب حضور نے کیا فرمایا سب کی خواہش ہے، جی سب کی خواہش ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ایک چادر لاؤ، ایک کیا لاؤ؟ چادر منگوائی حضور نے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کے اندر حجر اسود پتھر کو اٹھا کے اس کے درمیان میں رکھا۔ حضور نے پھر فرمایا سب کی خواہش ہے نا کہ اس پتھر کو ہم لگائیں؟ جی سب کی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر سارے چادر نو چکو۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے اندر یہ پتھر لگائے یا 2 لگائیں، چادر کے اندر رکھا گیا، ہاں جی 10 بندے ادھر ہوتے، 10 ادھر ہوتے، 10 ادھر، 40 بندے ہو گئے پورے چاروں کونوں کے اوپر۔ جب خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچا نا حجر اسود، اب حضور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور کعبہ کی دیوار کے اندر فٹ کر دیا۔ تو حجر اسود جو ہے یہ کیا تھا؟ میں نے پچھلے جمعے شاید بتایا تھا، جب فرشتے روتے تھے نا اللہ کی یاد میں، خشیت میں، اللہ کے عذاب کی وجہ سے فرشتے روتے تھے، اور بعض فرشتے اب بھی روتے ہیں، قیامت کی صبح تک روتے رہیں گے شیطان کا حشر دیکھ کر کہ یار یہ اتنا عبادت گزار تھا۔ علماء نے لکھا زمین کے چپے چپے کے اوپر اس نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، اور ایسا لعنتی اللہ نے قرار دیا قیامت کی صبح تک۔ فرشتے اس ابلیس کی طرف، شیطان کی طرف دیکھ کے آج بھی روتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو روتے ہیں۔ جب آنسو گرتے تھے نا فرشتوں کے، اور پھر حضرت آدم جب علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے نکالے گئے، زمین ہند کے اوپر آئے، 350 سال بھی روتے رہے۔ اب فرشتوں کے آنسو اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو جو تھے، ان کو اللہ نے محفوظ کرنا تھا، زمین کے اوپر نہیں گرانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجر اسود جو ہے یہ آسمان سے یعنی جنت سے پتھر زمین کے اوپر بھیج دیا۔ اب اللہ کے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو اس پتھر کے اندر، اور فرشتوں کے بھی آنسو اس پتھر کے اندر محفوظ ہوتے رہے۔ تو حجر اسود ایک روایت میں آتا ہے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے آئے تو ساتھ یہ پتھر لے کر آئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو زمین کے اوپر اتارا۔ تو جب وقت گزرتا گیا پھر ایک وقت آیا خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، اور جو صحیح روایت ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک خانہ کعبہ کو 7 دفعہ تعمیر کیا گیا۔ کتنی دفعہ تعمیر کیا گیا؟ 7 دفعہ۔ 10 دفعہ بھی روایت جو ہے وہ ملتی ہے، لیکن حجت الاسلام علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک یہی ہے کہ 7 دفعہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، 7 دفعہ۔ اور اب یہ انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا۔ ہاں غلاف کعبہ جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا، اور اس کی اگر گہرائی میں جائیں تو یقین کریں جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا طوفان نوح آیا، جب حضرت ابراہیم نے بنیادیں اس کی نکالی نا خانہ کعبہ کی نیاں جدوں کڈیاں تو اتنی گہرائی میں پہنچ گئی کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور ابھی بھی جو اس کی گہرائی ہے وہ خانہ کعبہ کی جو نیاں ہے گیاں 40 ہاتھ، ایک ہاتھ اتنا ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا، یہ ایک 40 ہاتھ زمین کے اندر ہے، یہ اتنا گہرا جو ہے
اور تقریباً 22 ہاتھ جو ہے یہ اوپر آسمان کی طرف جو ظاہری طور پہ خانہ کعبہ میں نظر آتا ہے، اور تقریباً 24 ہاتھ اس کی یوں سمجھ لیں کہ 4 دیواری ہے، اس کا احاطہ ہے، 24 ہاتھ اس کا احاطہ ہے خانہ کعبہ شریف کا۔ اور خانہ کعبہ اللہ کا گھر، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اس کی زیارت، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اونچی آواز میں آمین کہو یار۔ تو خانہ کعبہ بن گیا۔ اب خانہ کعبہ کی فضیلت کیا ہے؟ حضور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دور تھا نا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ، بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے، تو ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور کچھ لوگ گئے صحابہ کرام، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی۔ فرمایا گیا کہ یار طلحہ ہمیں چابی دو، ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے نا آگے سے بد کلامی کی عثمان بن طلحہ نے، بڑی سخت لہجے کے اندر اس نے بات کملی والے محبوب سے کی، لیکن حضور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی نرمی سے اور بڑے حلم کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا۔ اس نے بڑی بد کلامی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس کو کلمے کی دعوت بھی دی کہ عثمان بن طلحہ کلمہ پڑھ لو، اس رب کو ایک جانو جس نے زمین و آسمان بنایا۔ تو اس نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو پہلے اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ چکے ہو، اب تم ہمیں بھی ہٹانا چاہتے ہو؟ پہلے تم نے اپنا خدا چینج کر لیا، اپنا معبود چینج کر لیا، اب ہمیں بھی یہ دعوت دیتے ہو کہ ہم بھی اپنے خداؤں سے منہ پھیر لیں؟ عثمان بن طلحہ نے یہ جملے کہے، اور اس نے چابی نہیں دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان یاد رکھنا ایک دن آئے گا، یہ جس چابی کے اوپر تجھے ناز ہے نا کہ خانہ خدا اللہ کے گھر کی چابی میرے پاس ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے محمد کے ہاتھ میں ہوگی، آئے گا وقت۔ اب اس نے کیا کہا؟ سخت جملے دیکھیں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ وقت آئے گا نا، اس وقت قریش کی عزت جو ہے خاک میں مل جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے نا، قبیلہ ہے، قریش کی عزت خاک میں مل جائے گی جب یہ وقت آئے گا، کیونکہ ہم اتنا ظلم و ستم کریں گے، آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیں گے، آپ کے ساتھیوں کے اوپر ظلم و ستم کریں گے، خاک میں مل جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حضور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ سن لو، اپنی دل کی تختی پہ لکھ لو، تم کہتے ہو کہ قریش کی عزت خاک میں مل جائے گی، فرمایا نہیں، جس دن چابی مجھ محمد کے ہاتھ میں ہوگی نا خانہ خدا کعبہ کی، فرمایا اس دن قریش کی عزت خاک میں نہیں بلکہ آسمانوں کی طرح بلند و بالا ہو جائے گی، بلند و بالا ہو جائے گی۔ اچھا، عثمان بن طلحہ کو یقین تو تھا کہ حضور کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یار جیویں دی بھی سن، کافر سن، مشرک سن، منافق سن، لیکن حضور کو صادق اور امین جانتے تھے اور دل و جان سے مانتے بھی تھے کہ حضور نے جو کہا سچ کہا۔ وقت آ گیا جب مکہ فتح ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو ظاہری بات ہے خانہ خدا، خانہ کعبہ جو ہے یہ بھی فتح ہوا۔ تو اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ چابی مجھے دو، چابی مجھے دو، عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میری کیا جرات، صحابہ اس طرح تلواریں لے کے کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق ورگے، میری کیا جرات کہ میں حضور کو کہتا چابی نہیں دیتا۔ عثمان بن طلحہ کہتا ہے کہ میں دوڑ کے گھر گیا، خانہ کعبہ کی چابی اٹھائی اور حضور کے ہاتھوں کے اوپر میں نے رکھ دی، اور پھر حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ وقت یاد کر،
وقت یاد کر تجھے میں نے کہا تھا کہ یا عثمان لعلک تسرا، فرمایا ایک وقت آئے گا، فرمایا ھذل مفتاح یوما، فرمایا کہ ایک دن آئے گا، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، فرمایا یدئی مجھ محمد کے ہاتھ پہ ہوگی، اور چابی اس نے ہاتھ کے اوپر رکھی تھی، حضور نے وہ جملے یاد کروائے، اس کی گردن نیوی ہو گئی اور عرض کرنے لگا لا الہ، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا، پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا خذوہا خالدۃ لا تعد، فرمایا عثمان بن طلحہ ہاتھ ادھر کر، حضور نے وہی چابی اس کے ہاتھ پہ رکھی، فرمایا جا، میں محمد نے تجھے چابی دے دی، اب یہ چابی تیرے پاس ہی رہے گی، اور فرمایا جو بندہ منکم الا ظالم، جو چھیننے کی کوشش کرے گا نا عثمان بن طلحہ تجھ سے، وہ ظالم ہوگا، وہ اللہ کی گرفت اور مجھ محمد کی گرفت میں آئے گا۔ تو یہ وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آیا کہ جو گھر صرف خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس گھر کی اللہ کے نبیوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ صحابہ اکرام، حضرت عثمان غنی کا واقعہ آپ کو یاد نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے، یا بعض علماء نے لکھا بلکہ عمرہ تھا، حج نہیں تھا، عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو روک دیا گیا کہ ہم نہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے دیں گے، تو اللہ کے نبیوں کو روکا گیا۔ اور یاد رکھنا کہ خانہ خدا، خانہ کعبہ کا طواف اگر 1 سال رک جائے، بولو کتنے سال؟ 1 سال، بڑی ذمہ داری سے ساری باتیں کر رہا ہوں، 1 سال خانہ کعبہ کا طواف رک جائے تو فرمایا گیا کہ انسان بارش کی ایک بوند کو ترس جائے۔ 1 سال صرف خانہ کعبہ بند کر دے، کچھ بھی نہ ہوئے ہوتے، کوئی طواف نہ کرے، کوئی عبادت نہ کرے، فرمایا آسمانوں سے بارش آنا بند ہو جائے گی۔ گویا کہ یوں سمجھو کہ اب جو بارشیں اور اللہ کی رحمت اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ ان کے طوافوں کے صدقے سے بارشیں بھی نازل کرتا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلاتا ہے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر۔ اچھا، اب جو بندہ اس کے اندر داخل ہو گیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا پا گیا؟ امن پا گیا، ایمان پا گیا، زمانے بھر کا مجرم ہو لیکن اللہ کے گھر میں پہنچ گیا، کعبہ کی حدود کے اندر پہنچ گیا، اب کوئی بندہ وہاں اس کو قتل نہیں کر سکتا، آمینہ، ایمان میں آ گیا، امن میں آ گیا۔ جب طواف کعبہ ہوتا ہے یا طواف کے لیے لوگ ادھر ادھر عرفات کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ تو ایک جوں مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں ہرن یوں سامنے سے گزر جاتے تھے لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ہرن کو پکڑ لے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جس نے شکار کی طرح اشارہ بھی کیا کہ وہ جا رہی ہے ہرن، وہ جا رہی ہے کوئی چیز، تو فرمایا اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ دم کیا ہوتا ہے؟ اس نے قربانی دینی ہے، اس نے اللہ کی راہ میں جو اس نے اشارہ کیا یا شکار کیا یا کوئی ایسی، حالانکہ طواف کعبہ جب یعنی خانہ کعبہ جو ہے اس کا طواف کرنے کے لیے وہ احرام باندھتے ہیں نا، احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی ایسا کام صرف اللہ اللہ ہی کرنا ہے۔ خوشبو لگا کے کوئی اس طرح پہلے لگا لیں آپ، بعد میں نہیں لگا سکتے، خوشبو بھی کچھ بھی نہیں لگا سکتے، بند جوتے بھی نہیں پہن سکتے، ایک ہی لباس پہننا ہے، ایک جیسے کینچی والے جوتے پہننے ہیں، اور زبان کے اوپر ایک ہی مالا جھپنی ہے، لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ امیر کا حج الگ ہے، غریب کا الگ ہے، وقت کا بادشاہی کیوں نہ ہو،
اور زمانے بھر کا غریب سے غریب شخص ہی کیوں نہ ہو، جو ارکان جو کام اس امیر نے کرنے ہیں وہی کام اس غریب نے بھی کرنے ہیں، جو لباس اس امیر نے پہننا ہے وہی لباس اس غریب نے بھی پہننا ہے، فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ حج کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ شریف کا حج کرنا، یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ میں امیر ہوں، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں چودھری، میں فلاں پیسے والا ہوں۔ خانہ کعبہ کے جب طواف کرتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں لوگ، اس کے بعد حج کا جب موسم ہوتا ہے، حج کا دن ہوتا ہے، تمام بادشاہوں جیسے، فقیروں جیسے، گداؤں جیسے سارے اکٹھے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ گھوم رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بادشاہ گھوم رہا ہے تو اس کے ساتھ سیکورٹی گارڈ بھی گھوم رہے ہیں، یا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ یار بادشاہ وقت جا رہا ہے، نہ یار، سب نفس و نفسی میں ہیں، ایک ہی مالا جپ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ ہر جگہ پہ صفا و مروہ کے اوپر امیر ہے، غریب ہے، دوڑنا ہے، اس نے شکل بنانی ہے، اگر دوڑ نہیں سکتا پھر بھی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، وہاں پہ بھی ایک جیسا۔ اچھا یہاں پہ رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے، آپ سب کو لے جائے خانہ کعبہ کے اندر۔ جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو جو بندہ حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے، کنکریاں ماردا؟ ماشاءاللہ، اور مارتے ہیں نا کنکریاں؟ ہاں، حج پہ کنکریاں مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ مارتے ہیں نا حج پہ کنکریاں، سارے مار رہے ہوتے ہیں اور سارا ایک ہی اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ہم شیطان کے خلاف، ہم شیطان کے خلاف ہیں، دیکھ لو ہم شیطان کو مار رہے ہیں، پتھر کنکریاں مار رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے زور زور سے مار رہے ہیں، ہم شیطان کے خلاف ہیں۔ جب پاکستان میں آ جاتے ہیں اتنے سارے خلاف، اتنے سارے بیلی بنے، وہ سارے کام جو شیطان کرواتا ہے ہم کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، وہاں پہ ہم سارے خلاف ہیں، لیکن یہاں پہ ہر کام شیطان کی مرضی کا کر رہے ہیں۔ ہر کام، سونا ہے تو شیطان کی مرضی سے، اٹھنا ہے تو شیطان کی مرضی سے اٹھنا ہے یار، چلنا ہے تو وہ بھی تکبر کے ساتھ چلنا، لباس پہننا ہے تو وہ بھی، وہاں پہ ایک ہی ہم شیطان کے خلاف ہے۔ یارو جہاں مکہ کی حدود کے اندر جس طرح ہم خلاف ہوتے ہیں نا، پھر اسی طرح اس پاکستان کی زمین کے اوپر بھی ہمیں شیطان کے خلاف ہی ہونا چاہیے۔ وہاں پہ اگر پتھر مارتے ہیں تو یہاں پہ بھی اسے پتھر مارنے چاہیے۔ نماز کا وقت ہے، شیطان کہتا ہے سو جا سو جا، نہ یار مارو پتھر اس کو۔ کیسے مارو گے؟ شیطان کہتا ہے یار ابھی نہیں، تھوڑی دیر، اور اٹھ جا، کھڑا ہو جا، جا مسجد کے اندر۔ یہ شیطان کو پتھر لگ گیا، شیطان ہو گیا زخمی، دوڑ گیا، لیکن نہیں کرتے۔ تو خانہ خدا، خانہ کعبہ شریف کتنی دفعہ تعمیر ہوا؟ سارے بولو کتنی دفعہ تعمیر ہوا؟ پہلی دفعہ کس نے تعمیر کیا؟ فرشتوں نے، دوسری دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے، اور پھر حضرت ابراہیم نے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، پھر ایک قوم آئی انہوں نے تعمیر کیا، پھر قریش والوں نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد بھی حجاج بن یوسف اس نے تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ، اللہ کا گھر۔ اس کی دیواریں بعض علماء نے کہا کہ جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، ان کے اندر دیواریں آ گئی تھی، تو اس نے تعمیر ان کی مرمت کی تھی۔ تو خانہ خدا، خانہ کعبہ کی زیارت اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ خانہ کعبہ کی فضیلت کے حوالے سے دو حدیثیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ارادے سے نکلے کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، راستے پہ مر جائے، موت آ جائے، فرمایا قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو حج کرنے کا ثواب دیتا ہی جائے گا، دیتا ہی جائے، قیامت کی صبح تک۔ راستے پہ مر گیا، کوئی مسئلہ بنا، کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ جو شخص عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا، راستے پہ مر گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہاد کرنے کا ثواب قیامت کی صبح تک دیتا رہے گا۔ اب آگے دیکھیں، فرمایا کہ جس شخص نے
اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی عبادت کے لیے اور اطاعت مصطفیٰ کے لیے خانہ کعبہ کا سفر کیا اور حج کیا، اس کے چکر کاٹے، فرمایا کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو گیا کہ جس طرح آگ جو ہے وہ لوہے کی اور سونے اور چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے نا، فرمایا خانہ کعبہ کے چکر اللہ تعالیٰ اس کعبے کے صدقے اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جب بندہ خانہ کعبہ یعنی حج شریف کر کے آتا ہے، فرمایا اس کے گھر جانے سے پہلے اس سے دعا کراؤ۔ گھر جانے سے پہلے مثال ایئرپورٹ کے اوپر دوست جاتے ہیں لینے کے لیے یا گلی محلوں کے اندر آتے ہیں تو استقبالیہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، استقبال، حاجی صاحب آ رہے ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، تو فرمایا گھر جانے سے پہلے اس بندے کو ملو جو ابھی طواف کعبہ کر کے خانہ کعبہ کو دیکھ کے آیا، فرمایا اس کو کہو کہ ہمارے حق میں دعا کرے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس حاجی کی دعا اپنی پاک برگاہ کے اندر قبول فرماتا ہے، رد نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ جو لوگ خانہ کعبہ کی حدود کے اندر ہوتے ہیں، جو وہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا اب سنیں نا، یہ تو حج کی فضیلت ہے نا، حج کرتے ہیں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، اب سنیں جو حج نہیں کرتے، جن کے پاس پیسہ ہے، مال و متاع ہے، ہر چیز ہے، استطاعت ہے۔ اب استطاعت کے حوالے سے بھی علماء نے چند چیزیں لکھی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے پیسے کی استطاعت، طاقت پیسہ ہے لیکن صحت نہیں ہے، پیسہ ہے سب کچھ ہے وہ چل نہیں سکتا، پیسہ ہے سب کچھ ہے آنکھوں سے نابینا ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، یا وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بار بار پیشاب آتا ہے، قطرے گرتے ہیں، کوئی قسم کی بیماریاں ہیں، تو فرمایا استطاعت ایسی ہونی چاہیے، فقط پیسے کی نہیں ہونی چاہیے، صحت کی بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ تو نہیں ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، وہ نکل گیا خانہ کعبہ کی طرف حج کرنے گیا، جسم کمزور ہے، وہاں جب طواف شروع ہو لوگوں کے رش کے اندر ہی گر جائے، یا نظر نہ آتا ہو، یا چل نہ سکتا ہو، یا بیماری ایسی ہو جب لوگوں کا ہجوم بنے، گرمی پیدا ہو تو وہاں پہ اس کو بیماری لائق ہو جائے۔ ہر قسم کی استطاعت ہونی چاہیے، جسم طاقتور ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے استاد محترم مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب جب حج کر کے آئے نا، پچھلی عمر وڈیری عمر ہے، تقریباً 65 سال عمر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی صحت، جامعہ نعیمیہ کے شیخ الحدیث ہیں، خدا کی قسم جب حج کر کے آئے نا، آ کر انہوں نے ایک جملہ کہا، پنجابی چ کیا کہہ دما، انہیں ایک جملہ کیا، فرمانے لگے بچیوں گل یاد رکھنا، حج جوانی دا جائے، حج جوانی دا، بڑھاپے دا کوئی نہیں جے، 10 قدم چلو گے تو بس بہ جاؤ گے، حج جوانی دا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رش اتنا ہوتا ہے وہاں پہ، اور اتنا عجیب ماحول بنا ہوتا ہے وہاں پہ، ہر بندے کی جو ہے لبیک اللہم لبیک دوڑنے کی تمنا، خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر، حجر اسود کو چومنا، شیطان کو پتھر مارنا۔ فرمایا کہ بس جوانی ہے، طاقت ہے تو حج ہے۔ پچھلی عمر کہہ رہا حج ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے پیچھے سے دھکا لگا رہا ہو تو چکر کاٹ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ جوانی کا حج ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا صدقہ مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ جو شخص حج نہیں کرتا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا استطاعت ہے، سب کچھ ہے، جس نے حج نہ کیا ہر چیز ہے، کر لوں گا ابھی بڑا وقت ہے یار، اجے بچے چھوٹے یار شادی کرنی، اور بچے جوان ہو گئے یار شادی کرنی، یار بچیاں بیٹھیاں گھر کاری سب تو آنو تے پتا انہاں دا سر تو بوجھ لا کے یعنی اے فرض ادا کر کے پھر حج کریں گے۔ اور یار حج فرض ہو گیا، تیرے پاس سب کچھ ہے تو حج کر۔ کہیں دکھا کہ فرمایا گیا ہو کہ بچیاں جوان ہو تو حج کو منسوخ کر دو، بچے جوان ہو تو حج کو روک دو، پہلے ان کی شادیاں کرو، ان کی جہیز کا سامان پورا کرو،
ادھر سے فرمائشیں پوری کرو جہاں پہ بیٹی کا رشتہ کیا، پھر جو بچا اگر استطاعت ہے تو حج کر. نہیں یار کوئی نہیں دکھا سکتا، بس اتنا فرمایا کہ حج کی طاقت ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، تندرستگی ہے، فرمایا حج کرو. اب اس کے باوجود بھی جو شخص حج نہیں کرتا، حضور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے پاس طاقت ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ ڈر ہے کہیں یہودی اور نصرانی ہو کے نہ مر جائے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضور محبوب علیہ السلام نے فرمایا سواری کا مالک ہو، یعنی جہاز دی ٹکٹ خریدن جوگا ہوئے، سواری کا مالک ہو اور جتنے بھی اخراجات وہاں کے ہیں کھانے پینے کے یہ سارے اس کے پاس ہوں. علی پاک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اس کے باوجود بھی اگر اس شخص نے حج نہ کیا، فرمایا حضور نے فرمایا بس وہ یہودی اور نصرانی ہو کے مرے گا. پہلے فرمایا ڈر ہے، اب اس حدیث کے اندر مشکات شریف کے حدیث میں مبارک فرمایا کہ وہ یہودی اور نصرانی ہو کے مرے گا. تو اگر استطاعت ہے تو وہ حج کریں. اگر صحت کمزور ہے، جان کمزور ہے، تو پھر ایسا کریں جس طرح کہ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی کہ ابا جان بزرگ ہیں، حج نہیں کر سکتے، اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو حج ہو جائے گا. حضور نے فرمایا اگر تم باپ کی طرف سے حج کرو گی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، باپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اگر آپ نہیں جا سکتے اپنے بچے کو بھیج دو، اگر نہیں کوئی بچہ بھی نہیں ہے کسی عزیز و